علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اور اتنی نعمتیں انسانوں کو دی گئی کہ اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے سورہ ابراہیم میں ایک آیت میں تذکرہ کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم شمار اور گن بھی نہیں سکتے۔ انہی ساری نعمتوں میں سے ایک بیش بہا قیمتی نعمت وہ ہے وقت، ٹائم۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو کبھی جانے کے بعد واپس پھر سے مل نہیں سکتی۔ ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ اور سب سے مہنگی ترین چیز، جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ ٹائم ایک ایسی چیز ہے جس کے گزرنے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے نکلنے کے بعد سوائے کف دست اور ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی اور موقع نہیں ملتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک چیز اور ایک نعمت گزرنے کے بعد واپس مل سکتی ہے اور واپس آ سکتی ہے۔ جیسے کسی کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، روپیہ نہ ہو، کاروبار نہ ہو، خود کا گھر نہ ہو، خود کو پہننے کے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے نہ ہو، خود کو رہنے کے لیے کوئی چھت والا گھر نہ ہو، خود کو چلانے کے لیے کوئی گاڑی، موٹر سائیکل یا کار نہ ہو، لیکن چند سال گزرنے کے بعد، 2-3 سال، 4-5 سال گزرنے کے بعد وہ چیزیں پھر سے انسان خرید سکتا ہے اور پھر سے اپنی زندگی میں اس کو یوز کر سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پوچھا جائے اور اس سے سوال کیا جائے، کوشچن کیا جائے کہ بھائی آپ کے پاس جو 2019 میں، 20 میں، 21 میں، 22 میں گیا ہوا وقت تھا، وہ پھر سے لا کر بتائیے، اس کو آپ نے کیسے استعمال کیا؟ کیا وقت کو ایسے ہی گزار دیا؟ اب وہ جب اپنے بارے میں بتائے گا تو سوائے افسوس کے علاوہ کچھ اور کہہ نہیں سکتا۔ اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے نعمت کے طور پر، بے حد قیمتی نعمت وقت کی شکل میں انسانوں کو دی۔ اس لیے قرآن مجید میں کئی مواقع پر اور کئی جگہوں پر اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اور یاد رکھیے
جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھا لی ہو وہ چیز امپورٹنٹ اور وہ چیز بے حد ضروری ہو جاتی ہے انسانوں کے لیے۔ خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اللہ نے بیان کیا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان تو بلا شبہ خسارے میں ہے۔ اور کون انسان نہیں ہے خسارے میں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور ہمیشہ ایک دوسرے کو سچائی کی تاکید کرتے ہوں اور ایک دوسرے کے صبر کی تاکید کرتے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ سچ اور صبر کے ساتھ رہتے ہوں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر، ان صفتوں والا انسانوں کو چھوڑ کر باقی سب خسارے میں ہے اور مبتلا ہے۔ اور کئی جگہ پر قسم کھائی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ کہیں قسم کھائی واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب تاریکی چھا جائے۔ کہیں قسم کھائی والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی۔ کہیں قسم کھائی ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر الگ الگ طریقے اور الگ الگ زاویے سے قسم کھا کر انسانوں کو، بندوں کو اس چیز کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس دیا ہوا وقت ہے، جو تمہارے پاس دیا ہوا ٹائم ہے، جو تمہارے پاس دیا ہوا لمحہ ہے، جو تمہارے پاس دیا ہوا سیکنڈ ہے، منٹ ہے، گھنٹہ ہے، ہفتہ ہے، مہینہ ہے، سال ہے، یاد رکھیے اگر یہ گزر گیا تو پھر کبھی واپس آ نہیں سکتا۔ اگر تم نے اس کو صحیح سے استعمال نہیں کیا سوائے افسوس کے کچھ اور کر نہیں سکتے۔ اس لیے معزز دوستو، عربی میں ایک مشہور کہاوت کہی جاتی ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ سونا جو عورتیں اپنے گلوں میں پہنتی ہے گولڈ، وہ مہنگا رہتا ہے خریدنے میں، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کوئی مہنگی چیز ہے دنیا میں تو وہ ٹائم ہے، وہ وقت ہے۔ کسی سے آپ پوچھئے کہ بھائی آپ مجھے 5 منٹ کا ٹائم دے دو، میں آپ کے ساتھ ایک کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے پاس ٹائم بھی رہا تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ جواب دیں گا اور کہیں گا ٹھیک ہے بھائی کل دیکھیں گے، 10 منٹ 15 منٹ جو بھی ہو، لیکن اب فوراً ٹائم نہیں دے سکتا میں۔ وہی 20-30 روپے 50-100 روپے مانگ لو کہ بھائی 50 کی ضرورت ہے، 100 کی ضرورت ہے، 200 کی ضرورت ہے، اگر ہو سکے تو جب ہی دے دے، ہو سکے تو 5-6 منٹ میں دے دے، لیکن دے دے۔ لیکن ٹائم اگر کسی کو پوچھے کہ بھائی 15 منٹ آپ کا ٹائم دے دو میرے ساتھ رہنے کے لیے، نہیں بھائی تھوڑے دن کے بعد یا 5-6 دن کے بعد اپن کام کریں گے، لیکن اب ٹائم نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان بنا سوچے سمجھے اپنا خود کا ٹائم اور وقت کسی کو دے نہیں سکتا، لیکن وہی انسان بنا سوچے سمجھے گناہوں میں اس کو ٹائم دے رہا ہے، فضول خرچی میں ٹائم دے رہا ہے، ناچ گانے میں ٹائم دے رہا ہے، فلم دیکھنے میں 3-3 4-4 5-5 گھنٹے لگا رہا ہے، سیریل ختم کرنے میں 6-6 7-7 دن لگا رہا ہے، ناچنے میں، گانے میں، گانا سننے میں، ایک دوسرے سے لڑائی لڑنے میں، رشوت خوری میں، حرام خوری میں، سودکاری میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں برابر ٹائم لگا رہا ہے۔ وہی اگر اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن بروز محشر کہ میں نے تم کو ٹائم دیا تھا، وقت دیا تھا، اتنی مہنگی چیز میں نے تم کو دی تھی، بتاؤ تم نے کیسے استعمال کیا اور کیسے یوز کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے مالک کے سامنے؟ اس کا اندازہ لگانا ضروری ہے، اس بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے لوگوں کو، لیکن لوگ ان 2 نعمتوں میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں
ان کے ملنے کے بعد انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہا گیا الصحت والفراغ، ایک ہے صحت مند تندرستی، دوسرا ہے خالی وقت۔ انسان سمجھتا ہے اگر تندرست رہا تو بھائی میں تو ہمیشہ تندرست رہ سکتا ہوں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کی عمر 70 سال 80 سال کی ہو گئی، 50 60 سال کی عمر ہو گئی، ان سے پوچھئے بھائی صحت مندی کیا علامت ہے، کیا چیز ہے، تندرستی کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ آپ کو بتائیں گے، اس لیے کہ بیماریوں سے بوجھ رہے ہیں، بیماریوں سے چل رہے ہیں، بیماریوں میں زندگی کا وقت اور رات گزار رہے ہیں۔ اور جو پہلوان ہے، تندرست ہے، چست ہے، صحت مند ہے، وہ ابھی ہمیشہ ایٹیٹیوڈ اور غرور اور تکبر میں رہے گا اور کہے گا کہ میرے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے صحت، میں کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکے میں ہے، یہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تندرست رہے گا، لیکن نہیں۔ دوسری نعمت کہی گئی الفراغ، خالی وقت۔ انسان کو تھوڑی دیر بھی خالی ٹائم، فری ٹائم مل گیا، خالی وقت مل گیا، وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتا ہے کہ میرے پاس تو خالی ٹائم ہے، میرے کو کیا کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جن کے اوپر گھروں کی ذمہ داری ہے، جن کے اوپر کمانا ہے، جن کے اوپر کما کے لا کے اپنے گھروں میں دینا ہے، اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن جب فارغ تھا، فری تھا، خالی تھا، تو سوچ سمجھ کے اپنے ذہن میں یہ رکھ لیا تو میں تو ہمیشہ ہی فری رہنے والا ہوں، میں دھوکے میں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہے جس میں انسان ہمیشہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے، ایک ہے تندرستی، ایک ہے خالی وقت۔ جب بھی یہ دو چیزیں، دو نعمت ہمارے پاس ہو تو اس وقت کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ بھائی میں اب تندرست ہوں، لیکن ایک ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ میں بیمار پڑ سکتا ہوں۔ میں اب خالی ہوں، لیکن ایک ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ میں بزی ہو سکتا ہوں، مصروف ہو سکتا ہوں۔ خالی وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا، خالی وقت میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہنا۔ بہت مشہور بزرگ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ محدث تھے، کئی احادیث کے حافظ تھے۔ وقت کا لحاظ کیسے کیا آپ اندازہ لگائیے۔ اس زمانے میں کتابیں لکھتے تھے تو کتابیں لکھنے کے لیے قلم نہیں ہوتے، تو جو نوکیلے جھاڑ کے جو تھوڑے تھوڑے لکڑی ہوتی ہے اس کو اٹھاتے اور چھیلتے اور اس کی ایک نوک بنا کر شے میں ڈبو کر اس سے احادیث لکھا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی لاکھ احادیث کے حافظ تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ اور جب اس لکڑی کو چھیلتے تھے نوک بنانے کے لیے تو اس وقت بھی خالی نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنی زبان سے تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہتے تھے۔ ہم پڑھتے، اندازہ لگائیے ہمارا وقت کیسے کاموں میں گزر رہا ہے، ہمارا ٹائم کیسا گزر رہا ہے، ہم کو خود نہیں معلوم۔ اذان ہو رہی لیکن کان میں کچھ اثر نہیں ہو رہا، دل میں کچھ تڑپ پیدا نہیں ہو رہی، مالک اپنی طرف بلا رہے ہیں لیکن ڈر پیدا نہیں ہو رہا، تقوی کے لیے بار بار بیانات سن رہے ہیں لیکن دل میں ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ گانے چھوڑ دو، میوزک چھوڑ دو، حرام کاری چھوڑ دو، غلط باتیں، غلط کام چھوڑ دو، غلط ویڈیوز چھوڑ دو، گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، اپنے بہنوں کے ساتھ حفاظتی تدابیر اختیار کرو، نظروں کی حفاظت کرو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا یہ کلچر چھوڑ دو، لیکن کانوں میں آنکھوں میں جوں تک نہیں رینگری، جیسے پہلے تھے ابھی بھی ویسے ہیں اور آگے زندگی بھی ویسے ہی گزرنے والی ہے۔ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا، لیکن نہیں۔ یاد رکھیے معزز دوستو، موت کب آ جائے اس کا بھروسہ نہیں، کب آپ موت کے دبوچ اور آغوش میں چلے جائیں اس کا بھروسہ نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو ہمارے ساتھ 2023 اور 24 میں تھے، لیکن 24 ختم ہونے کو ہے، کئی لوگ ہمارے ساتھ دکھائی نہیں دیں گے، وہی لوگ جو آپ کے بھائی بن کر، ماموں بن کر، چاچا بن کر، پھوپا بن کر، آپ کی رشتہ داری میں صفوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، آپ کے جگری دوست بن کر آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے یار بن کر آپ کی گاڑی پہ سفر کرتے تھے، آپ کے قیمتی دوست بن کر آپ کی کار میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے، لیکن ایک سال ختم ہونے کو آیا وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ وہی لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے انہی کی یاد میں قبرستان کو جا کے آتے ہیں، لیکن تھوڑا بھی غم دل میں یہ نہیں ہوتا کاش میرا بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی اسی جگہ پہ رہوں گا اور میرے کو لوگ دیکھنے آئیں گے۔ معلوم ہے انسان کو، لیکن پھر بھی غفلت میں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا
ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، برف کیسا پگھلتے رہتا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم بدم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، معلوم ہی نہیں، سانس چل رہی، ایک دن آئے گی رک جائے گی۔ اس لیے ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے وقت کی اہمیت کا اندازہ اور ٹائم کو گزارنے کا صحیح طریقہ ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ ایک گاؤں میں برف بیچنے والا آتا تھا اور وہ رکشے پہ برف رکھ کر زور زور سے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے گاؤں میں چکر لگاتا تھا اور زور سے کہتا تھا خرید لو خرید لو، ایک مرتبہ پگھل گیا تو پھر بن نہیں سکتا، زور سے چیخ کے بولتا تھا خرید لو خرید لو، ایک مرتبہ پگھل گیا تو پھر بن نہیں سکتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس برف بیچنے والے سے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگایا اور وقت کو کیسا گزارنا ہے سیکھا۔ یہ گھڑی کا ٹک ٹک کرتا ہوا کانٹا بھی اپنی جواب میں اور اپنی زبان میں تو ٹک ٹک کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کہتا ہے دیکھ لو میں جا رہا ہوں، گزر رہا ہوں، میں چلا گیا، 1 سے 2 پہ چلا گیا تو پھر تم چاہ کے بھی 2 سے 1 پہ نہیں لا سکتے، مجھ کو تو لا لو گے، شل ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، پھر سے ٹائم پیچھے کر دو گے آگے، لیکن یہ دھوپ کا نکلنا، چاند کا نکلنا، بادلوں کا الگ طریقے سے چلنا پھرنا تم کیسے روک سکو گے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ اس لیے معزز دوستو، 2024 کا آخری وقت ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سال عیسوی سال کا اختتام ہے اور عیسوی سال کا اگلا سال نیا ہوگا، لیکن یہ بات بھی آپ کو گوشے گزار کرتا چلوں کہ ہمارا اسلامی سال اصل میں محرم الحرام ہے، ہماری سال کی سٹارٹنگ محرم سے ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے آپ کے دل کو برا لگے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کئی اسلامی بھائیوں کو ابھی بھی اگر میں پوچھوں تو اسلامی ڈیٹ نہیں معلوم ہوگی، اسلامی منتھ نہیں معلوم ہوگا، اسلامی ایئر نہیں معلوم ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اسلامی تاریخ تو ہمارا فرض کفایہ تھا یاد رکھنا، ہمارے لیے ضروری تھا، لیکن ہم کو یاد ہے عیسوی تاریخ، ہم کو یاد ہے یہود و نصارہ کی وہ پروپیگنڈا کیا ہوا استعمال۔ ہم تو محرم میں اتنا خوش نہیں ہوتے، سال گزر گیا اور سال نیا آ رہا، لیکن دسمبر کی آخری تاریخ میں خوشی ہوں گی، ایک دوسرے کو میسج بھیجتے رہیں گے، نیو ایئر کے ہیپی نیو ایئر کے ایک میسج بھیجتے رہیں گے اور معافی مانگتے رہیں گے سب سے، بھائی اس ماہ میں، اس سال میں، اس زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگو۔ ایسا معافی مانگنے سے معافی نہیں ملتی، واٹس ایپ پہ معافی مانگنے سے معافی نہیں ملتی، فیس بک پہ خالی شیئر کر دیے تو معافی نہیں ملتی۔ حقیقت میں اگر آپ نے اللہ سے غلطی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے، حقوق اللہ میں غلطی ہوئی ہے، نمازیں چھوڑے، زکوٰۃ چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے، صدقہ دینا چھوڑ دیے، غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دیے، دھوکہ دے رہے بیوی، کسی کا لوٹ کے کھا رہے، کسی کا ناجائز قبضہ کر رہے، بہن کا حصہ مار کے کھا رہے، دوستوں کا کھا لے رہے، پراپرٹی میں سے کچھ لے رہے، تجارت کر رہے، بزنس کر رہے تو اپنے دوست کو دھوکہ دے رہے، ان لوگوں سے پہلے معافی مانگو، ان لوگوں کے سامنے جا کے بولو کہ بھائی میں دل سے معافی چاہتا ہوں، معاف کر دو، اس کے بعد آ کے بارگاہ خداوندی میں معافی مانگو، پھر معاف کریں گے۔ یہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ خالی معافی کا مسج نامہ شیئر کرنے سے معافی ملنے والی نہیں ہے، یہ اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیجئے۔ اور یاد رکھیے عیسوی سال کے اینڈنگ میں جو خرافات، جو کام، جو اسلامی لحاظ سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، آپ بتائیے یہ عیسوی سال جو ہے اب 2024 اینڈنگ پہ ہے، یہ عیسوی سال کی ایجاد جو ہوئی، جو بنایا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن اور پیدائش سے اس تاریخ کو رکھا گیا، وہاں سے چلتے ہوئے آ رہی اسٹارٹنگ۔ 2024 سال ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے، 2024 سال اب اینڈنگ ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ آ چکے تھے، تو حضور کے زمانے میں بھی عیسوی تاریخ تھی، آپ سب جانتے ہیں حضور کے زمانے میں بھی عیسوی تاریخ تھی۔ ہجری تاریخ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مکے سے جب مدینہ ہجرت کیے اس کے بعد ہجری تاریخ بنائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا وہ بھی۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہے یا نہیں بھی ہے تو یاد کر لیجئے، یہ جو عیسوی تاریخ ہے یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بنائی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد آئے، معلوم یہ ہوا کہ بھائی حضور کے زمانے میں بھی عیسوی تاریخ تھی۔ لیکن میرا سوال، کیا حضور نے کبھی اپنی زندگی میں نیو ایئر منایا؟ کیا صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی نیو ایئر منایا؟ کبھی تابعین نے اپنی زندگی میں نیو ایئر منایا؟ کبھی اولیاء نے، علماء نے، صلحاء نے، اسلاف نے؟ وہ تو چھوڑ دیجئے، آپ کے بڑے اگر کوئی ابھی بھی ہے دادا پردادا، ان لوگوں سے بھی پوچھئے کہ آپ کی جوانی میں نیو ایئر منایا جاتا تھا؟ نہیں۔ یہ جو حال شروع ہوا ایشیائی ممالک میں، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیائی ممالک میں 100 سال 80 سال سے اس کا رجحان ہے نیو ایئر منانے کی۔ بقیہ جو وہ ممالک ہے، امریکہ ہے، یورپین ہے، مغربی ممالک جو ہے، ادھر تقریباً 300 ساڑھے 300 سال سے یہ شروعات ہوئی، بقیہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ 100 سال 80 سال میں نیو ایئر کا اتنا رجحان ہو گیا، خاص طور پہ مسلمانوں میں۔ ایک تو غیر مسلم بھائی ہے، یہود و نصارہ چھوڑ دیجئے، وہ لوگ تو اپنے اوپر اور اپنے عقائد پہ چل رہے ہیں، لیکن اسلامی مسلم بھائی جن کو معلوم ہے محرم الحرام نیا سال ہے، اس کے باوجود بھی بیکریوں پہ رہیں گے کیک لینے کے لیے، اس کے باوجود بھی موم بتیاں جلانے کے لیے موم بتی لینے کی لائن میں کھڑے رہیں گے کہ لیے تو بچے کے سامنے وہ کیک پہ موم بتی رہیں گے، ہیپی نیو ایئر بول کے۔ وقت کا، ٹائم کا دیکھیں گے کہ ابھی 12 بجنے 1 منٹ ہے، 12 بجنے 30 سیکنڈ باقی ہے، 20 سیکنڈ باقی ہے، اس کے فوراً بعد کیک کاٹیں گے اور دھوم دھام سے ہیپی نیو ایئر کے ایک دوسرے کے گلے ملیں گے۔ بتائیے کہاں سے آپ نے یہ سیکھا؟ کیا یہ اسلامی ماحول ہے؟ کیا آپ نے قرآن و حدیث سے سیکھا؟ کیا آپ کے بڑوں نے آپ کو سکھایا؟ کیا علماء نے آپ کو سکھایا؟ کیا آپ نے علماء سے جا کے پوچھا؟ نہیں میرے معزز دوستو، یہ یہود و نصارہ کی ایک پلاننگ ہے، یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں نے مسلمانوں بھائیوں کے دلوں میں اس کو قابض کرنا چاہا اور جمانا چاہا، اور وہ جم بھی گیا۔ یاد رکھیے، ہیپی نیو ایئر کے نام پر مسلم بہنوں کی عزتیں بھی لوٹی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ہیپی نیو ایئر کے نام پر کلبوں میں ناچنے والے، وہ شراب خانوں میں رہنے والے مسلمان بھائی، ہیپی نیو ایئر کے نام پر بیکریوں میں سب سے زیادہ خریدنے والے کیک مسلمان بھائی ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام پر سب سے زیادہ واٹس ایپ پر مبارکبادی دینے والے مسلمان بھائی ہے۔ میں یہ بات صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہا، 2017 سے میں یہ کام دیکھ رہا ہوں، 5-6 سال کا یہ تجربہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب سے زیادہ مسلمان بھائی اس میں ملوث ہیں۔ ایسا کلچر خراب ہو گیا اور ایسے دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے، نہ خدا کا خوف نہ رسول کا خوف۔ معلوم ہے اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود بھی زنا میں مبتلا ہے۔ معلوم ہے اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود بھی عاشقی میں مبتلا ہے۔ معلوم ہے اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے اور اللہ دیکھ رہے، اللہ always watching me، اللہ دیکھ رہے ہمیشہ میرے کو، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا یہ کلچر ختم نہیں ہو رہا، اس کے باوجود بھی عاشقیوں کی ختم نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی ان کی نفسا نفسی کا عالم ختم نہیں ہو رہا۔ پھر مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر مسلمانوں کی مسجدوں کو قبضہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا نہیں جائیں گے تو کیا جائیں گا؟ پھر مسلمانوں کے مدرسوں کو توڑا نہیں جائیں گا تو کیا جائیں گا؟ پھر مسلمانوں کے نوجوانوں کو مارا نہیں جائیں گا تو کیا جائیں گا؟ پھر وہ کالے قانون نہیں ڈالے جائیں گے تو کیا ڈالے جائیں گے؟ پھر وہ NRC کے نام پر مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کی ایک پلاننگ نہیں کی جائیں گی تو پھر کیا کی جائیں گی؟ اب بتائیے، کیا یہ اعمال ایسے اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے قرب قیامت؟ کیا یہ اعمال قبر میں لے کر جائیں گے فرشتوں کے سامنے؟ کیا یہ اعمال نبی کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں گے کہ اللہ میں نے یہ کام کیے، اے حضور میں نے یہ کام کیے، معاف کر دیجئے؟ نہیں میرے بھائی، اس سے پہلے دنیا میں معافی مانگیے، اپنے ماضی کا احتساب کیجئے، اپنے پاسٹ کا اللہ کے سامنے تذکرہ کیجئے،
اے اللہ ایک سال گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک گھنٹہ گزر گیا، اے اللہ میں نے تجارت میں دھوکہ دی، اے اللہ میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، اے اللہ میں نے روزوں کو چھوڑ دیا، اے اللہ میں نے فطرہ نہیں، صدقہ نہیں دیا، اے اللہ میں نے غریبوں کو ستایا، اے اللہ میں نے ظلم کیا، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں خطا کار ہوں، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ سال، آنے والا فیوچر والا سال، اے اللہ میں اپنی زندگی کا سب سے بہترین سال گزاروں گا، اے اللہ میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا نمازیں پڑھنے والا بنوں گا، اے اللہ میں روزے چھوڑتا تھا اب روزے چھوڑنے والا نہیں بنوں گا، اے اللہ میں گالیاں دیتا تھا گالیاں چھوڑ دوں گا، اے اللہ میں گانے سنتا تھا گانے چھوڑ دوں گا، اے اللہ میں فلم دیکھتا تھا فلمیں دیکھنا چھوڑ دوں گا، اے اللہ میں تھیٹر جاتا تھا اللہ چھوڑ دوں گا، اے اللہ میں ناچتا تھا کلبوں میں جا کر، اے اللہ میں شراب پیتا تھا اللہ چھوڑ دوں گا، اے اللہ میں گٹکا پان تمباکو سگریٹا پیتا تھا اے اللہ چھوڑ دوں گا۔ یہ دل سے آپ تسلیم کریے، یہ سال گزرنے سے پہلے مالک کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل سے اپنی آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو بہائیے۔ یاد رکھیے آنے والا سال تمہارے لیے ایک ایسا قیمتی سال ہوگا جو آپ کی زندگی نہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگی کو بھی سدھار کرنے والا بنے گا۔ اس لیے معزز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میدان محشر میں جب تک 5 سوالات بندے سے پوچھے نہیں جائیں گے جب تک اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے، اس میں سے سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا، بتاؤ میں نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ میں نے تم کو 10-12 سال کی ایج سے لے کر 40-45 سال کی ایک لائف، ایک عمر دی تھی، بتاؤ کہاں گزارے؟ کیسا گزارے؟ کیا میری عبادتوں میں تھے؟ کیا میرے ڈر میں تھے؟ میرے خوف میں تھے؟ پوچھیں گے اللہ، اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جج اللہ ہیں، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کھڑے ہو کر، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اپنی ذہنوں سے ان باتوں کو نکال دیجئے کہ میرے خاندان میں ایک حافظ قرآن ہے تو انہوں میرے کو بخشا دیں گے، میرے خاندان میں ایک عالم ہے تو انہوں ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے، میرے خاندان میں ایک مفتی صاحب ہے تو کندھے پہ بٹھا کے لے کے جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، اپنے اعمال، اپنی نیکیاں ساتھ آنے والی اور کوئی نہیں۔ جہنمیاں جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنت میں رہنے والے لوگ جہنم میں رہنے والے لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ سورہ مدثر میں اللہ نے بیان کیا ما سلککم فی سقر، کیا بھائی کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا تم کو، بتاؤ؟ پورے مل کے بولیں گے جہنمیاں ایک ساتھ، قالوا لم نک من المصلین، بھائی ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ڈیسنٹ سا جواب، سمپل سا کوشچن، سمپل سا جواب، کیا بھائی کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بتائیے آپ کتنے ایسے بھائی ہیں جن کی ایک سال میں ایک بھی نماز نہیں چھوٹی ہو؟ 2024 کا پورا وقت گزر گیا، اینڈنگ پہ ہے، بتاؤ کتنے ایسے بھائی ہیں جن کی نمازیں نہیں چھوٹی؟ بتاؤ کتنے ایسے بھائی ہیں اب اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اور دیکھنے والے اور سننے والے بھائی اور بہنیں، پچھلے سال بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس سال بھی نہیں آیا اب تک، پچھلے 2023 میں قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھے، 2024 میں بھی قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھے، پچھلے 2023 میں بھی نمازوں کی پابندی نہیں ہوئی، 2024 میں بھی نہیں ہوئی، پچھلے 2023 میں بھی گالیاں دیتے تھے، گانے سنتے تھے، گانے گاتے تھے، فلم دیکھتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، عاشقی کرتے تھے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، غلط ویڈیوز دیکھتے تھے، گندے کام گندی حرکتیں کرتے رہے، 2024 میں بھی کر رہے ہیں، اب 2025 آئیں گا اس میں بھی لگے رہیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کیا کرنا ہے مول صاحب، 2024 بھی عیش میں گزرا، 2025 بھی عیش میں گزرتا، کرنا ہی کیا ہے ہمارے کو؟ ٹھیک ہے مت کرو، رہیے ایسے ہی۔ پھر وہاں جانے کے بعد پکار کے بولنا نہیں قبرستان میں، آؤ مدد کے واسطے، آؤ مدد کے واسطے، کوئی مدد کے والے آنے والا نہیں۔ دفنانے کے بعد 40 قدم دور جانے کے بعد چیخ کے پکاریں گے کہ میرے ابا میرے کو دفنا کے جا رہے، بچانے کے واسطے نہیں ہے۔
میرا بھائی میرے کو دفنا کے جا رہا بچانے، میرا دوست تو میرے ساتھ رات دن رہتا تھا لیکن اب اکیلا چھوڑ کے چلے جا رہا، اکیلے ہی رہنا ہے۔ اس لیے معزز دوستو، 2024 کے اختتام، 2025 کے اسٹارٹنگ پر یہ وعدہ کر لے اپنے آپ سے، یہ عہد کر کے اٹھے اس جگہ سے، اے اللہ پہلے نمازیں نہیں آتی تھی، نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، نماز نہیں سیکھا تھا، قرآن نہیں سیکھا تھا، حدیث نہیں سیکھا تھا، یاد نہیں کیا تھا، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ عہد کرتا ہوں 2025 میں پورا سال انشاءاللہ قرآن مجید کی 30 سورتیں تو بھی یاد کرتا ہوں، 20 سورتیں تو بھی ترجمے کے ساتھ یاد کر لیتا ہوں، 10 سورتیں تو بھی ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ وعدہ کر کے اٹھیے، اے اللہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا، وعدہ کر کے اٹھیے، اے اللہ دھوکہ نہیں دوں گا، وعدہ کر کے اٹھیے، اے اللہ سگریٹ، گٹکا، بیڑی، نشے دار چیزیں چھوڑ دوں گا، وعدہ کر کے اٹھیے، اے اللہ دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو، وعدہ کر کے اٹھیے، اے اللہ پارٹنرشپ میں ہے کوئی تو اس کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا، وعدہ کر کے اٹھیے، یہ وعدہ کر کے اٹھیے۔ 2024 کا اختتام ہی اسی لیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے پاس کے بارے میں سوچئے اور مستقبل کا خیال کریے۔ یاد رکھیے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت سے کسی کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری۔ اس لیے معزز دوستو، یہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری اعلان، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ دعوت و تبلیغ کا ایک اجتماع 3، 4، 5 جنوری کو حیدرآباد، سکندرآباد کے پورے تمام لوگوں کی مشاورت سے شنکر پلی میں ایک اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات اس اجتماع میں شریک ہو اور اپنے دین کی، اپنے قلب کی اصلاح کیجئے، اور علماء صلحاء جو آئیں گے ان کے بیانات سے مستفید ہوئیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔